بیٹی کو ڈولی میں جاتے ہوئے دیکھوں. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی ہو جانے کے بعد آپسی رنجشیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ یا تو وہ کبھی طلاق تک نوبت آ جاتی ہے یا پھر دونوں کا ساتھ رہنا بے پناہ دشوار ہو جاتا ہے اور یہ شادی شدہ زندگی پرسکون کی بجائے زحمت والی بن جایا کرتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مقصد نکاح کو نہیں سمجھا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مقدس میں اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر نکاح پر اتنا زور کیوں دیا اور نکاح کا مقصد کیا ہے. عمومی طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ نکاح کا مقصد اپنی خواہش کی تکمیل ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا صرف یہی مقصد نکاح نہیں ہے. ہم نے جہاں بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کیا اور بہت ساری چیزوں میں اپنی طبیعت کے غلام بن گئے، ویسے ہی اس سلسلے میں بھی ہم اپنی طبیعت کے غلام بن گئے اور قرآن مقدس کی روشنی میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ نکاح کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور اللہ عز و جل نے نکاح کے اندر کتنی برکتیں رکھی ہیں اور رب قدیر جل جلالہ نے نکاح کا حکم کیوں عطا فرمایا. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ روم کی ہے اور رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جان سے جوڑے بنائے. اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ عز و جل نے جوڑا جو بنایا وہ ایک ہی جان سے بنایا ہے. حضرت آدم کی تخلیق پروردگار نے مٹی سے فرمائی، لیکن حضرت حوا کو بھی میرا مولا چاہتا تو ایسے ہی جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ویسے ہی دوسری مٹی کے ذریعے حضرت حوا کی تخلیق ہو جاتی، لیکن نہیں، میرے کریم نے ایک جان سے پسلی کو نکال کر اس پسلی سے حضرت حوا کی تخلیق فرمائی. اور پھر یہاں دیکھیں کہ رب نے سر سے کوئی چیز نکال کر حضرت حوا کی تخلیق نہیں فرمائی اور نہ پیر سے کوئی چیز نکال کر حضرت حوا کی تخلیق فرمائی، بلکہ پروردگار نے بائیں جانب کی پسلی سے حضرت حوا کی تخلیق فرمائی اور بتا دیا کہ بیوی نہ سر پر چڑھانے کی چیز ہے نہ جوتی میں رکھنے کی چیز ہے، اسے دل میں بٹھانے کی چیز ہے. دل کے قریب کی جو پسلی تھی اس سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی. اب آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جوڑا کیوں بنایا اللہ نے. یاد رکھیں ہر چیز کا جوڑا اللہ نے بنایا، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو بے جوڑ ہو. قرآن کہتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا. اگر جوڑا کسی کا نہیں تو صرف میرے مولا کا کہ واحد ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے. اس کے علاوہ ہر چیز کے جوڑے اس نے بنائے. اب یہ جوڑے بنانے کا مقصد کیا ہے اور خاص طور پر انسان کے حوالے سے؟ تو قرآن نے اس کی وجہ بیان فرمائی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. جو تمہارے لیے جوڑا بنایا گیا ہے مردوں، جو تمہیں بیوی کی حیثیت سے پیش کیا گیا، تمہارا جوڑا جو بنایا گیا، اس کا سب سے بڑا ریزن ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. پتہ چلا کہ ایک بیوی مرد کے لیے سکون کا ذریعہ ہے اور ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. اب جب پروردگار جل جلالہ نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے تو جو چیز سکون دینے والی ہوتی ہے آدمی اس کا کتنا خیال کرتا ہے. اے سی سکون دینے والا ہے ہم اس کا خیال کرتے ہیں، گاڑی سکون دینے والی ہے ہم اس کا خیال کرتے ہیں، مکان سکون دینے والا ہے ہم اس کا خیال کرتے ہیں. جو چیز بھی سکون پہنچاتی ہو ہم اسے جو ہے وہ اسے اگنور نہیں کرتے، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سکون پہنچانے والی چیز ہے. یہ تو دنیا کے انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے وہ اے سی ہو چاہے کار ہو، جس کے ذریعے ہم سکون حاصل کرتے ہیں. تو ان چیزوں کا جب اتنا خیال کرتے ہیں تو جسے مولا نے سکون کا ذریعہ بنایا ہو اس کا خیال کرنا کتنا ضروری ہوا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے میں مرد کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ مردوں کو اپنی بیوی کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرنا چاہیے اور اس کی وہ کون سی عادتیں ہیں جن عادتوں کی بنیاد پر اس کی بیوی کو وہ سکون پہنچا سکتا ہے، اس کی بیوی کے لیے وہ باعث تسکین ہو سکتا ہے، اس کی بیوی کے دل سے اس کے لیے دعا نکل سکتی ہے، اس کی بیوی کے دل کے اندر اس کا احترام بڑھ سکتا ہے، اس کی بیوی اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہو جائے، اسے بات کرنے کے لیے بے چین ہو جائے. وہ کون سی خوبیاں ہیں جو ایک مرد کے اندر ہونی چاہیے جس کی وجہ سے فیملی ڈسپیوٹ نہ ہو اور بیوی اپنے شوہر پر ناز بھی کرے اور اپنے شوہر پر فخر کرنے کی کوشش بھی کرے. آج سچویشن جدا ہے. آج حال یہ ہے کہ شوہر کے آنے کا وقت ہو تو بیوی پر ٹینشن ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. آج سچویشن جدا ہے کہ شوہر کے سلسلے میں بیوی کا اگر آپ اوپینین جاننا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی عورت ایسی ہو یا بچی ایسی ہو جو ہفتے میں ایک مرتبہ میکے جانے کے بعد اپنی ماں کے سامنے سب سے پہلے اپنے شوہر کی شکایت نہ کرتی ہو. یہ ساری پوزیشن اس وقت ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمیں واضح طور پر ملتی ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا وہ اتنا والہانہ سلوک تھا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہر بیوی اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھی. وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟
آئیے میں پہلے ابتدا کرتا ہوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے چند گوشوں سے۔ سب سے پہلی چیز کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کیا تھی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لے جاتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے گھر میں داخل ہونے کا انداز اور طریقہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوا کرتے تھے، اور داخل ہوتے ہی گھر والوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی۔ کبھی بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر جب تشریف لے گئے تو ٹینشن کے اندر منہ جو ہے وہ ایک دم منہ پر جلال کی کیفیت ہو، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں لے جاتے، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لے جاتے تھے گھر والوں کو سلام کرتے اور مسکراتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوا کرتے۔ اور گھر میں داخل ہونے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گھر میں داخل ہونے کے بعد دن بھر کی مصروفیت کے بعد جب رات میں گھر میں داخل ہوتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسواک کر لیا کرتے۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں گٹکے کے شوقین، نہ جانے کیسی کیسی سگریٹ اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کے شوقین گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہوتی ہے، اور پھر اسی حال میں بیٹھ جاتے ہیں، سامان رکھے اور تو بیگ اس کو رکھا اور بیٹھ گئے صوفے کے اوپر اور ٹی وی واچ کرنا انہوں نے شروع کر دیا اور منہ سے بدبو آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک مرد یہ امید رکھتا ہے کہ میں گھر میں جیسے ہی داخل ہوں تو بیوی میرا بیگ میرے ہاتھوں سے لے لے، بیوی فوراً مجھے چائے پیش کرے، بیوی مجھے فوراً پانی پیش کرے۔ یہ ایک تھنکنگ ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، ایک قسم کی امید اور ڈیمانڈ ہوتا ہے اپنی بیوی سے کہ میری بیوی یہ سب کچھ کرے۔ لیکن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کیا تھی؟ تو فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب انٹر ہوتے تو حاکمانہ انداز سے گفتگو نہیں فرماتے تھے، آرڈر نہیں کرتے تھے، بلکہ سرکار اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دے دیا کرتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ بیوی کسی کام میں مصروف ہے، آپ انٹر ہوئے، اس کے ہاتھ کسی کام کی وجہ سے گندے ہیں، وہ آپ کو پانی پیش نہ کر سکی، آپ کو چائے کا نہ پوچھ سکی بالفرض، اس کو آپ بہانہ بنا کر گھر میں قیامت کھڑی کر دیں تو یہ آپ کی لا علمی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عدم واقفیت ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ انداز اختیار کرنے کی وجہ سے طلاق تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے اور شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہیں تمیز سکھائی ہی نہیں ہے کہ شوہر کا ویلکم کیسے کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے مرد کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ جب اپنے گھر میں انٹر کرے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، گھر والوں کو سلام کرے اور فوراً فریش ہونے کی کوشش کرے، برش کرے، مسواک کرے، شاور لے، ڈریس چینج کرے اور پھر اس کے بعد آرام سے بیٹھے اور اپنی بیوی سے گفتگو کرنی ہے تو وہ گفتگو کرے، چائے کھانا ناشتہ جو کرنا ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اب آپ مجھے بتائیں، ایک مرد کی تو یہ امید ہوتی ہے کہ میں گھر پہنچوں تو میری بیوی میک اپ کر کے بیٹھی ہو، یہ کر کے بیٹھی ہو، اور جناب آپ جب تشریف لائیں تو آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے تو بیوی آپ کے قریب بیٹھنا کہاں سے پسند کرے گی؟ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کے سینے میں دل ہے اس کے بھی سینے میں دل ہے، جس طرح سے آپ اس سے کچھ امید رکھتے ہیں وہ بھی آپ سے کچھ امید رکھتی ہے۔ اس لیے پہلا کام مرد کا یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت مسکراتے ہوئے داخل ہو، فریش ہو، کپڑے چینج کرے اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی سے بیٹھ کر کے وہ گفتگو کرے۔ میں بیویوں کے حوالے سے کیا کرنا ہے میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے مرد کے حوالے سے میں گفتگو عرض کرتا ہوں۔ دوسری غلطی جو مرد کی طرف سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اگنور کرتا ہے، نظر انداز، کوئی توجہ نہیں۔ آیا سامان رکھا اور سامان رکھنے کے بعد بیگ رکھنے کے بعد لگ گیا موبائل پر واٹس ایپ کرنے اور بات چیت کرنے اور فون پہ لگا ہوا، بھائی سارے کام میں لگ گیا ہے۔ اب بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میاں کب فری ہو اور ان سے میں کچھ بچوں کے دکھ سکھ کی باتیں کروں یا اپنی باتیں کروں، لیکن میاں کو تو فرصت ہی نہیں ہے دوسری چیزوں سے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو جو پیار شوہر کی طرف سے ملنا چاہیے وہ پیار شوہر کی طرف سے نہیں ملتا، اور بیوی کو اگنور کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بیوی کہ دل میں اللہ عز و جل نے ارمان رکھے ہیں اس کے ارمان کی جائز تکمیل نہیں ہوتی تو اس کے قدم پھسل جایا کرتے ہیں۔ تو دوسرا کام آپ یہ کریں کہ اپنی بیوی کو اگنور نہ کریں۔ گھر میں آپ انٹر ہوئے، آپ اس وقت سارے کام کو چھوڑ کر بیوی کی خیریت پوچھیں، کیسا دن گزرا یہ پوچھیں، طبیعت کیسی ہے یہ پوچھیں، حال احوال پوچھیں، تھوڑا سا وقت آپ اس کے ساتھ اسپینڈ کریں اور ساری چیزوں کو پوچھنے کے بعد اگر کوئی ضروری آپ کا کام ہے اور کوئی ضروری بات کچھ کرنی ہے تو کسی سے آپ اپنی بیوی سے کہیں اگر تم کہو تو میں تھوڑی دیر خاص کام ہے میں کچھ فون کر لوں، اور ادروائز آپ کہیں گے تو وہ انکار نہیں کرے گی لیکن اس کا دل رہ جائے گا کہ میرے شوہر نے مجھے اگنور نہیں کیا۔ یہ بظاہر چھوٹی چیز ہے لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ایک فیملی لائف کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، شادی شدہ زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس کے بغیر ایک شادی شدہ زندگی سکون والی نہیں ہو سکتی۔ تو اپنی بیوی کو اگنور نہ کریں، اپنی بیوی کو نظر انداز نہ کریں۔